خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میرا جو ویلاگ ہے وہ ایک بہت ہی بڑی شاعرہ اور بہت ہی ذہین خاتون پروین شاکر کے بارے میں ہے۔ پروین شاکر کا تو مطلب خود ہی پروین شاکر کا نام ہی تعارف ہے۔ پروین جو ہیں وہ میں اور پروین شاکر اور شاہدہ حسن تینوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ہم لوگ اسکول فیلو ہیں، اور پروین اور شاہدہ جو ہیں وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھیں اور میری بڑی بہن کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اور اور ہم اصل میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں کالج میں آیا اور یہ بھی کالج میں آئی تو یہ مشاعروں میں شرکت کرتی تھی اور میں مباحثوں میں شرکت کرتا تھا، تو ہم تقریباً ہم اثر تھے۔ اب پروین شاکر کا آپ عروج دیکھیے ذرا، اور اس کی ذہانت کا لیول دیکھیے۔ 1952 میں پیدا ہوتی ہیں اور سن 94 میں 42 سال کی عمر میں انتقال کر جاتی ہیں۔ شاکر علی صاحب کی بیٹی ہیں، رضویہ کالونی میں رہتی تھیں، ڈاؤن ٹو ارتھ، نہایت ذہین خاتون، انگریزی کی پروفیسر اور اردو کی شاعرہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ انگریزی میں پڑھاتی ہیں اور اردو میں شاعری کرتی ہیں، تو آپ انگریزی میں شاعری کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا کہ انسان کو شاعری اس زبان میں کرنی چاہیے جس میں وہ خواب دیکھتا ہے۔ میں خواب انگریزی میں نہیں دیکھتی، میں خواب اردو میں دیکھتی ہوں، تو شاعری بھی اردو میں کرتی ہوں۔ پروین جب ریڈیو پاکستان میں مشاعرے کرتی تھیں، پروین جو ہیں وہ انٹر کالجیٹ جو ہفتہ طلبہ ہوتے تھے اس میں شاعری کرتی تھی، اور میں اس میں کوئز میں اور مباحثوں میں جاتا تھا، تو ہماری ایک دوسرے سے ملاقاتیں رہتی تھیں۔ پھر ہم نے این ای ڈی میں بھی ان کو اپنے پروگرام میں بھی ایک بلایا تھا۔ پروین کے شاعری کا پہلا مجموعہ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ جب یہ صرف 24 سال کی تھیں جب آ گیا تھا خوشبو نام سے، اور آج تک نامعلوم اس کے کتنے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ سن 76 میں آیا تھا۔ اس کے بعد سن 78 میں ان کا آ گیا صدبرگ، اس کے بعد آ گیا ماہ تمام۔ یہ 80-82 تک اپنے 3-4 مجموعوں کی یہ شاعرہ ہو چکی تھی، اور جس کم عمری میں انہوں نے شہرت حاصل کی۔ ابھی میں کشور ناہید کی کتاب پڑھ رہا تھا، رسوائیاں اور شناسائیاں، اس میں یہ لکھتی ہیں کہ پروین شاکر اس کم عمری میں ٹنوں کے حساب سے داد وصول کرتی تھی اپنے شعروں پر۔ جو لڑکی 20-22 سال کی عمر میں یہ شعر کہہ دے ضرب المثل کہ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، وہ سوچیں کہ کتنی گہری شاعرہ ہوگی۔ پھر انہوں نے ماسٹرز کیا، پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے ہارورڈ یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ آپ سوچیں کہ تعلیم کے مدارج کے سر سید کالج سے شروع کر کے ہارورڈ یونیورسٹی تک کیا۔ سن 82 میں وہ مقابلے کے امتحان میں شریک ہوئی، سی ایس ایس کیا، ممبر سی بی آر بنی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آخر 26 دسمبر کو 1994 کو اسلام آباد میں ایک ٹرک نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری، اور یہ H9 کے قبرستان میں مدفون ہے۔ کہا یہ جاتا ہے چونکہ یہ کسٹم کے معاملات دیکھتی تھی، ممبر کسٹم تھی، لہٰذا کسی ڈرگ مافیا نے، یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے، ان کو ہٹ کر دیا اور یہ انتقال کر گئی۔ سوچئے کہ 42 سال کی عمر میں ان خاتون کا انتقال ہوتا ہے، 24 سال کی عمر میں پہلا مجموعہ آتا ہے، اور آج تک ان کے تمام اشعار جو ہیں وہ ضرب المثل ہیں، اور لوگ ان کو کوٹ کرتے ہیں، اور رومانس میں ان سے بہتر شاعری میرے خیال میں کسی خاتون نے نہیں کی۔ نہایت عزت دار خاتون، نہایت محترم، ہماری بہنوں کی طرح۔ تو میں آپ کو جانے سے پہلے ایک پروین شاکر کی بہت ہی خوبصورت اور تکلیف دہ غزل سنا کے اجازت لوں گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پروین شاکر کے درجات بلند ہونے کی دعا کریں، اور اللہ تعالی ہمارے ملک میں ایسے ہی ذہین لوگ پیدا کرتے رہے جن کے دماغ بہت کھلے ہوئے ہوں۔ کہتی ہیں کہ پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، اور ثابت ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، اور ثابت ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ نہیں، اور پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے۔ پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، وہ بھی انا پرست تھا، میں بھی انا پرست،
وہ بھی انا پرست تھا، میں بھی انا پرست۔ پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے کشکول گر گیا، پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے کشکول گر گیا، خیرات لے کے مجھ سے چلا تک نہیں گیا۔ پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے کشکول گر گیا، خیرات لے کے مجھ سے چلا تک نہیں گیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ درد کی لذت بھی چھن گئی، پھر یوں ہوا کہ درد کی لذت بھی چھن گئی، ایک شخص مجھے موم سے پتھر بنا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ درد کی لذت بھی چھن گئی، ایک شخص مجھے موم سے پتھر بنا گیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ لب سے ہنسی چھین لی گئی، پھر یوں ہوا کہ لب سے ہنسی چھین لی گئی، پھر یوں ہوا کہ ہنسنے کی عادت نہیں رہی، پھر یوں ہوا کہ لب سے ہنسی چھین لی گئی، پھر یوں ہوا کہ ہنسنے کی عادت نہیں رہی۔ اور پھر یوں ہوا کہ زخم نے جاگیر بنا لی، پھر یوں ہوا کہ زخم نے جاگیر بنا لی۔ اور پھر یوں ہوا کہ درد مجھے راس آ گیا، پھر یوں ہوا کہ درد مجھے راس آ گیا، پھر یوں ہوا کہ وقت کے تیور بدل گئے، پھر یوں ہوا کہ وقت کے تیور بدل گئے، پھر یوں ہوا کہ راستے یکسر بدل گئے۔ اور پھر یوں ہوا کہ حشر کے سامان ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ حشر کے سامان ہو گئے، اور پھر یوں ہوا کہ شہر بیابان ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم، پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران ہو گئے۔ واہ پروین شاکر واہ۔